اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، کلمہ شہادت ہر مسلمان کو یاد ہے اور ہر مسلمان کلمہ شہادت کا ورد کرتا ہے، اور یہ کلمہ شہادت اس وقت بھی ایسے انسان کو پڑھایا جاتا ہے جو حالت کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ کلمہ شہادت ادا کرتا ہے۔ یعنی وہ انسان اپنی زبان پر یہ کلمہ لاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات معبود برحق ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، وہ یکتا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو جو انسان یہ کلمہ پڑھ کر حالت کفر سے جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، چونکہ جب وہ حالت کفر میں ہوتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولی، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، عدل، انصاف، رشوت خوری، چور بازاری، منافع خوری، حرام خوری، رزق حرام، سود وغیرہ، یہ سب نہ تو اس کے نزدیک جو نیک اعمال ہیں حالت کفر میں جب ہوتا ہے ان نیک اعمال کی کوئی اہمیت نہیں، اور جو اسلام میں ممنوع ہے جب وہ حالت کفر میں ہوتا ہے تو اس وقت یہ جو اسلام نے چیزیں منع کی ہیں وہاں اس چیز کا کوئی گناہ یا تصور نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، یعنی جب وہ کفر چھوڑ کر اسلام میں آتا ہے، اللہ کی معبود برحق ہونے کی شہادت دیتا ہے، گویا کہ وہ یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب میں نماز ادا کروں گا، پہلے میں روزہ نہیں رکھتا تھا، اب میں روزہ رکھوں گا، پہلے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اب میں زکوٰۃ ادا کروں گا، پہلے میں حج نہیں کرتا تھا، حج کی کوئی اہمیت نہیں تھی، حج کے بارے میں کوئی علم بھی نہ تھا، اب وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں حج بھی کروں گا۔ گویا کہ وہ تمام اعمال جو پہلے اس کے نزدیک نیکی نہیں تھے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں ظلم نہیں کروں گا، میں انصاف کروں گا، میں حرام خوری نہیں کروں گا، میں سود خوری نہیں کروں گا، میں چور بازاری نہیں کروں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں رہزنی نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں شراب نہیں پیوں گا۔ یعنی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان وہ کفر، حالت کفر کو چھوڑ کر جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرے نزدیک اب میں ایمان لایا ہوں، اب میرے نزدیک تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو عبادت کیا ہے؟ یعنی گویا کہ وہ ان عبادات کا جو اللہ نے ہم پر لازم قرار دی ہیں وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو عبادات ہیں یہ اب
ان کا کوئی اور معبود نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کے لیے اعمال بجا لائے جائیں. تو گویا کہ وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ تمام اعمال صالح ادا کروں گا. یعنی اب جو انسان دائرہ اسلام میں ہے تو جب وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ان چیزوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے، ان پہ عمل نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ اپنے کلمہ شہادت جو اس نے ادا کی ہے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے کلمے کا حق ادا نہیں کر رہا. اسی طرح اگر وہ ظلم کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، شرک کرتا، گویا کہ وہ جو اعمال جو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمائے ہیں اور ان کو بجا لاتا ہے، جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نہیں کروں گا. جو کرنے کے اعمال ہیں ان کا اقرار کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا. اب جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اب وہ ان پہ عمل نہیں کر رہا، تو گویا کہ جو اس نے کلمہ اسلام پڑھا ہے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، تو اب وہ تقاضا جو ہے، جو ایمان لانے کا تقاضا ہے، وہ پورا نہیں کر رہا ہے. گویا کہ زبان سے تو اسلام ادا ہو گیا، زبان سے تو اقرار کرنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، لیکن وہ عملی طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوا. تو آج ہمیں خود پر غور کرنا چاہیے کہ جو ہم کلمہ شہادت ادا کرتے ہیں، کیا جو کلمہ شہادت کے تقاضے ہیں کیا وہ ہم پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے کہ ایک بچے کے سامنے ہم غلط کام نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ لوگوں کو بتا دے گا اور میری ذلت اور رسوائی ہوگی. ایک بچے سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس نے ہمیں خلق کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، اور جس پہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ موت کے بعد پھر ہمیں زندہ کرے گا، پھر آخرت کے دن ہم سے حساب لے گا، اور پھر جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا اور حساب لینے والا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب اتنا ہمارا ایمان، ایقان اور عقیدہ ہونے کے باوجود بھی جب ہم اس سے نہیں ڈرتے، ایک بچے سے ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان کمزور ہے. ہم زبان سے تو کلمہ ادا کرتے ہیں لیکن دل سے ادا نہیں کرتے. ہمارا زبان اور دل یکجا نہیں ہے، ان میں موافقت نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمہ شہادت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.